السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر، آپ کو اردو لائیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بلوچستان اور پاکستان کی عوام ہر الیکشن میں یہ امید لگاتی ہے کہ نئے لوگ آئیں گے، ہمارے مسائل حل کریں گے، ہمیں غربت کے دلدل سے، بے روزگاری کے دلدل سے، دہشت گردی کے دلدل سے نکالیں گے اور کچھ خوشیاں آئیں گی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی امیدیں ہیں، اکثر جو وہ امید لگا کر اپنے رہنما کو اسمبلیوں تک پہنچاتے ہیں، وہ ان پر جو پہلے دعوے کرتے ہیں اجلاسوں میں، جلسوں میں، وہ وفا نہیں کر پاتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کر جب بلوچستان پر آتے ہیں، یہاں پر صورتحال اور بھی سنگین ہو جاتی ہے۔ آج بلوچستان کے حالات پر، بلوچستان کی پولیٹکس پر اور موجودہ پاکستان کے سینیریو میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معزز شخصیت بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما اور لائزن اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر ایڈوکیٹ امیر محمد ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ تھینک یو جعفر صاحب۔ صحیح سر، کیونکہ آپ خود ایڈوکیٹ ہیں، سب سے پہلے تو یہ جام کمال صاحب نے جو یہ اسسٹنٹ وہ ہوئے ہیں، پہلے کیا نام تھا؟ یہ لائزن اسسٹنٹ کیا ہے؟ اس کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا آگاہ کریں۔ بیسکلی پہلے جو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اسپیشل اسسٹنٹ تھا اور وہ فل پیکج کے ساتھ تھے، جس پہ ہائی کورٹ میں کسی نے چیلنج کیا تھا اور اس پہ پابندی لگی۔ اب چونکہ لائزن اسسٹنٹ کے نام سے جس عہدے کی آپ پوچھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ محکمے کے درمیان اور حکومت جو سی ایم صاحب ہیں ان کے بیچ میں جو کوارڈینیشن ہے، جو معاونت ہے، رابطہ کاری ہے، وہ کام ہمارے فرائض میں شامل ہیں، اور مجھے اس وقت محکمہ پراسیکیوشن کے لیے لائزن اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر مقرر کیا گیا۔ صحیح، اس کو کوئی پریولیج بھی ملتی ہے حکومت کی طرف سے یا نہیں؟ جی نہیں، کیونکہ میں نے ترجیح دی اس بات کو کہ میں اپنی وکالت بھی جاری رکھ سکوں، جو کہ میرا بنیادی پیشہ ہے، اور وکالت کے شعبے سے میں اپنی پارٹی کا اور بلوچستان کے عوام کا خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو میں بریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح میری ایک اور ذمہ داری ہے، بلوچستان عوامی پارٹی وکلاء ونگ کا میں مرکزی صدر ہوں، تو اس لیے ان سروسز کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، تو میں نے یہ آنریری پوزیشن لی ہے۔ صحیح سر، اتنی ساری پارٹیاں ہیں، نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں، وفاقی سیاست کرنے والی پارٹیاں ہیں، تو آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی کا چناؤ ہی کیوں کیا؟ بات درست کہتے ہیں کہ بڑی پارٹیاں موجود ہیں، پرانی پارٹیاں موجود ہیں، لیکن چونکہ بلوچستان کے عوام کا، بلوچستان کے سیاستدانوں کا، بلوچستان کے قائدین کا ایک تلخ تجربہ ہوا ہے۔ ہمیشہ مرکزی پارٹیوں میں رہے ہیں، ہمارے لوگ رہے ہیں، ہمارے قائدین رہے ہیں، تو بدقسمتی سے بلوچستان کی قسمت کے سارے فیصلے یا تو لاہور میں ہوتے تھے یا اسلام آباد اور کراچی میں ہوتے تھے۔ تو کیونکہ مرکزی پارٹیوں کی طرف جو آپ کا اشارہ ہے، ان کے قائدین وہاں پہ موجود ہیں، وہاں سے فیصلے مسلط کیے جاتے رہے۔ اب کافی تجربے کے بعد، کافی پریشانیوں اور تکالیف کے بعد بلوچستان کے دانشور عوام نے یہ ریئلائز کیا کہ بلوچستان کی ایک اپنی پارٹی ہونی چاہیے، جو کہ اس کی پارٹی کی قیادت بلوچستان کے ہی لوگ کریں، جو کہ بلوچستان کے حقائق سے، زمینی حالات سے بخوبی واقف ہیں اور بلوچستان کے عوام کی تقدیر کے لیے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بلوچستان عوامی پارٹی تھی جو معرض وجود میں آئی، جس کی لیڈرشپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، اور وہ بلوچستان کے کونے کونے سے باخبر قیادت ہے۔ صحیح سر، جس طرح آپ نے کہا کہ بلوچستان سے تعلق ہو، بلوچستان سے تعلق تو ہو، لیکن لوگ ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو باپ پارٹی، یہ میکسیمم جو میجورٹی ان کی ہے وہ الیکٹیبلز کی ہے، اور یہ الیکٹیبلز ان کو پتہ ہے کہ بائی ہک بائی کروک ہم جیت کر آئیں گے۔ وہ عوام کے ایشوز پر فوکس ہی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے ہم نے ہر وقت آنا ہے۔ اور ایک الزام یہ ہے، دوسرا الزام وہ لگاتے ہیں کہ یہ طاقتور حلقوں نے یہ الیکٹیبلز کو ملایا ہے اور یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش ہے۔ ان الزامات پر آپ کیا کہیں گے؟ الزامات ہمیشہ لگتے رہتے ہیں، اور جمہوریت میں اختلاف رائے جو ہے نا، وہ جمہوریت کا حسن ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ الیکٹیبلز ہیں لوگ اور ان کی سیٹیں پکی ہیں،
وہ ایک ضمنی حقیقت ہے بلوچستان کا، اس میں بلوچستان عوامی پارٹی کا یا کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو قبائلی نظام ہے جو کہ پہلے سے آباء و اجداد سے کچھ لوگ اپنے حلقوں میں قبائلی حیثیت سے ایک اثر رسوخ رکھتے ہیں، منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں، تو وہ والا سلسلہ ہے جو کہ آپ اگر مسلم لیگ نون میں بھی تھے تو یہی سلسلہ چلتا رہا، پیپلز پارٹی میں تھے یا بلوچستان عوامی پارٹی میں ہو یا جمعیت اور دیگر پارٹیوں میں ہو، الیکٹیبلز کا اثر رسوخ بے شک ہے بلوچستان میں۔ اور جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کو بنانے میں کسی کا کردار ہوگا، آپ ان پارٹیوں کے الزامات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ بدقسمتی سے بلوچستان پر طویل عرصہ اقتدار کرنے کے باوجود اب بلوچستانی عوام کی خدمت کرنے میں ناکام رہے، صوبے کو ایک درست سمت کی طرف بڑھانے میں ناکام رہے، اور جب ایک بلوچستان عوامی پارٹی کی صورت میں ایک جمہوری پارٹی بنی جس کی قیادت بھی مقامی ہے، جس کی لیڈرشپ بھی یہاں سے حالات سے واقف ہے، اور یہ واحد پارٹی ہے بلوچستان کی جس میں تمام اقوام کی نمائندگی موجود ہے، خواہ وہ بلوچ ہو، برائیوی ہو، پشتون ہو، ہزارہ ہو، یہاں پہ ہمسایہ ہو، یا جو بھی یہاں پہ آبادی ہے، ان سب کی ایک نمائندہ جماعت ہے، اور اس پارٹی کو ہم ایک گلدستے کی شکل میں بلوچستان کے لیے دیکھتے ہیں جس میں ہر قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں، اور یہ بلوچستان کے لوگوں کا اپنا بنایا ہوا گلدستہ ہے۔ اس قسم کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب بلوچستان عوامی پارٹی کی مخلوط حکومت کی بہترین کارکردگی سے پریشان کن حزب اختلاف اس طرح کی افواہیں کرتے رہتے ہیں جس پہ نہ عوام نے کان دھرے ہیں نہ دھریں گے، اور ان کی افواہیں دم توڑتی رہیں گی۔ سر، آپ نے کہا کہ حکومت ڈیلیور کر رہی ہے، لیکن آپ بھی کوئٹہ میں رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں یہاں پر 10 منٹ بارش ہو جائے تو بدقسمتی سے سیوریج کا نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اربوں روپے لگ گئے کوئٹہ میں، کوئٹہ پیکیج کے نام پر۔ ہم نے کچھ بھی ٹھیک نہیں کیا۔ روڈ یہاں پر بنائے گئے، کوئٹہ میں صورتحال کیا تھی کہ وہ ہاتھوں سے اکھاڑے جا رہے تھے، ان کو پاؤں لگاتے تھے تو وہ اکھڑ جاتے تھے۔ بعد میں جب الزامات یہی لگتا ہے کہ ہر ایک نے اپنا پرسنٹیج، منسٹر سے لے کر ایکسین آگے جاتے جاتے وہ جو ایکچوئل بجٹ ہے وہ 30% رہ جاتا ہے۔ تو یہاں تو صورتحال یہ ہے، اگر کوئٹہ دارالحکومت میں یہ سچویشن ہے تو دکی میں کیا ہوگی، اونان میں کیا ہوگی؟ تو اچھی گورننس تو نظر نہیں آ رہی۔ آپ کی بات اگر آپ نہ بھی کرتے تو میں کرتا۔ اب ہمیں یہ ایک چیز ریئلائز کرنا ہوگی کہ ہماری پارٹی کی جو مخلوط حکومت ہے اس کو ابھی بمشکل 2 سال پورے ہوئے ہیں، اور وہ 2 سال بھی کن حالات میں پورے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ ایک تو بلوچستان جس خستہ حال میں ہماری پارٹی کے حوالے ہوئی، ہمارے وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی قیادت میں جو حکومت بنی، تو بلوچستان کے حالات کو سنبھالنے میں جو دقت تھی، جو دشواری تھی، وہ ابھی تک ہم فیس کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پارٹیاں ابھی بڑے بڑے چیخیں جن کی آپ سن رہے ہیں، جو مختلف ناموں پہ وہ یہاں پہ ملک میں بے چینی پھیلا رہے ہیں، انہوں نے یہاں پہ یہ سارے کارنامے کیے جس کی طرف آپ کا اشارہ تھا۔ انہی کے دور میں یہ سیوریج لینیں بنی، انہی کے دور میں اس طرح اکاڑ پچاڑ والے روڈ بنے، انہی کے دور میں ہی کوئٹہ کا حالت تباہی کی طرف منتقل ہوا۔ آج پہلی بار آپ کو وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی حکومت میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، خصوصاً کوئٹہ میں۔ کوئٹہ کے روڈوں پہ اب آپ ایئرپورٹ والا روڈ دیکھ لیں، اس کے آس پاس جو کچرے پڑے ہوتے تھے اب وہاں پہ آپ کو لوگوں کے لیے سیر و تفریح کی، بیٹھنے کی سہولت کے ساتھ ساتھ خوبصورت ایک انوائرمنٹ آپ کو نظر آئے گا۔ کوئٹہ شہر میں آپ کو درخت
پودے اور پھول نظر آئیں گے۔ کوئٹہ شہر میں آپ کو ہر روڈ پہ صفائی کا عملہ دن رات صفائی کرتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئٹہ کی حالت میں جو 2 سال میں تبدیلی ہوئی ہے، جتنے یہاں پہ نئے روڈ ڈیولپ ہوئے ہیں، جس طرح اسپینی روڈ کے ساتھ ایک بائی پاس گیا ہوا ہے ڈبل، اسی طرح ایئرپورٹ روڈ پہ جو تعمیراتی کام ہوا، اسپینی روڈ کو جو کشادہ کیا گیا، سریاب روڈ پہ وہاں پہ اربوں روپے کا کام ہوا ہے سریاب کی طرف، اسی طرح نواں قلعے کی طرف آپ بائی پاس دیکھ لیں، اور اس کی کام کی کوالٹی دیکھیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے کام کی کوالٹی میں اور ماضی کے کام کی کوالٹی میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ سر بدقسمتی یہی ہے کہ کوالٹی اچھی نہیں ہے، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں۔ پچھلے کمشنر صاحب تھے، ہم بار بار رپورٹ کرتے رہے کہ بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، بار بار وہ ٹف ٹائل کا جو کاروبار چلا تھا، آج کل روڈ کے اوپر روڈ بنایا جا رہا ہے۔ ایک چیز ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں، حکومت ایکشن ہی نہیں لیتی۔ لوگ پھر الزام لگاتے ہیں کہ ایکسین سے لے کر منسٹر تک، منسٹر سے لے کر جام کمال صاحب تک، یہ سب ملے ہوئے ہیں اس کام میں۔ آپ ایز این اسسٹنٹ ہیں، آپ کی ڈائریکٹ ایکسس ہے، اس بارے میں وزیر اعلیٰ صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بار بلوچستان میں وزیر اعلیٰ جام کمال خان وہ شخصیت ہے جس نے خود کو سیاسی اور سماجی احتساب کے لیے پیش کیا ہے۔ ہر عام و خاص کا سوشل میڈیا پہ ان کو ایکسیس ہے، ہر عوام کی ہر نقطۂ نظر کو وہ براہ راست خود دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں۔ آپ کو نظر آیا ہوگا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب خود مختلف روڈوں پہ، مختلف اسپتالوں میں، مختلف تعلیمی اداروں میں مانیٹرنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہیں۔ وہ عوام سے بھی ملتے رہے، عوام کی فیڈ بیک بھی لیتے رہے، اور پہلی حکومت ہے جس میں یہاں کے بہت سارے طبقات جن کی عادتیں ماضی کی حکومتوں میں خراب ہوئی تھیں بدعنوانیوں کی وجہ سے، آج وہ سارے طبقات چیخ رہے ہیں اور موجودہ حکومت کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے میں ملوث ہیں، کیونکہ اس حکومت نے کرپشن کو بریک لگا دی ہے۔ بدعنوانی بالکل اس حکومت میں رک چکی ہے، اور آگے بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو مانیٹرنگ سسٹم بنایا ہے، اب آپ دیکھ لیں وہ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ جو گروپس ہیں بیوروکریٹس کے ہیں، ان پہ بھی کارکردگی پہ وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو منسٹروں کے گروپس ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تمام چیزوں کو باقاعدہ طور پہ مانیٹر کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی حکومت کی جو کارکردگی ہے، جو ان کا پلان ہے، جو ان کا ویژن ہے، اس سے ڈری ہوئی اس بے اختلاف آپ جیسے دوستوں کے کان میں یہ باتیں ڈالتے ہیں، بے بنیاد پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ نہ صرف پروپیگنڈے بلکہ حکومت کے ترقیاتی کاموں کو روکنے کے لیے عدالتوں میں بلا جواز قانونی چارہ جوئی بھی آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سر سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کیونکہ خود فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی غلط گائیڈ نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ سر آج کل اپوزیشن، آلموسٹ آل اپوزیشن جو ہے نا، انہوں نے ایک الائنس بنایا ہوا ہے پی ڈی ایم کے نام سے، اور وہ جلد سے جلوس کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت پر شب خون مارا ہے، جو ووٹ تھے ان کو ہم پڑے کسی کو تھے اور نکلے کسی کے حق میں، ہم اس حکومت کو چلتا کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ چونکہ موجودہ حکومت نے سابقہ حکمرانوں سے جو حساب کتاب کا سلسلہ شروع کیا، مطلب نیب ایک احتساب کر رہا ہے، حکومت اس کو روک نہیں رہی ہے، آزاد چھوڑا ہوا ہے تاکہ حکومتی لوگوں سے بھی احتساب ہو، سابقہ حکمرانوں سے بھی احتساب ہو۔ اس احتساب کی نتیجے میں جو بڑے بڑے معاملات سامنے آئے ہیں سابقہ حکمران جماعتوں کے، اب ان کے قائدین جو کہ مختلف مقدمات میں نہ صرف ملزم ہیں بلکہ مجرم بھی ٹھہرے جا چکے ہیں، اور علاج کے جھوٹے بہانے سے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ اپنے انتقام کی خاطر یہاں پہ ملک میں بے چینی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں انہی حکومتوں نے ابھی جو ٹولہ بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کے نام سے، یہ طویل عرصے تک، بلکہ ہمیشہ یہی پارٹیاں مقتدر رہی ہیں پاکستان میں، اور انہی پارٹیوں نے جو اپنے دور ادوار
اقتدار میں اس ملک کو پہلے قرضوں میں ڈبویا تھا، اب یہی لوگ ہیں جو جلسوں کے نام پہ غریب عوام کو اکٹھا کر کے جو کرونا کے حوالے سے SOPs ہیں اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور اس غریب قوم کو قرضوں کے بعد اب ایک بار پھر کرونا کے معاملے میں ڈبونا چاہتے ہیں، جو کہ بہت خطرناک بات ہے، اور انہیں قوم کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ صحیح۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، کیونکہ بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ باپ پارٹی کے اندر 2-3 گروپ ہیں، جام کمال صاحب سے وہ ناخوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جام کمال صاحب وزیروں کو ملنے کا ٹائم نہیں دیتے، ایک عام آدمی ان تک کیسے ایکسیس کرے گا؟ اور جہاں تک واٹس ایپ کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت ہی وہ واٹس ایپ پر ہی چلاتے ہیں، ٹویٹر پر ہی چلاتے ہیں، حقیقت سے وہ دکھائی نہیں دیتا اس طریقے سے کہ وہ آشنا ہوں کہ کوئٹہ کے کیا مسائل ہیں، بلوچستان کے کیا مسائل ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جام صاحب 5 سال پورے کریں گے ایز اے وزیر اعلیٰ؟ انشاءاللہ نہ صرف 5 سال پورے کریں گے، بلکہ آنے والا دور بھی وزیر اعلیٰ جام کمال خان اور ان کی پارٹی کا ہوگا۔ جہاں تک افواہوں کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے حلف اٹھایا ہے، پہلے دن سے ان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اس طرح کی بے بنیاد افواہیں چلتی رہی ہیں۔ ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو اخبار اور آپ کے دیگر چینلز پہ یہ بات آتی ہے کہ حکمران جماعت میں اختلافات ہیں اور وزیر اعلیٰ جام کمال خان جانے والے ہیں، لیکن ان افواہوں کے زد میں رہتے ہوئے اس حکومت نے 2 سال جس کامیابی کے ساتھ پورے کیے ہیں، جن چیلنجز کو فیس کیا ہے، جس طرح عالمی وبا کو فیس کیا ہے، بلوچستان کے غریب عوام کو اس ایپیڈیمک سے جس طرح بچایا ہے، اور جو ترقیاتی عمل صوبے میں رواں دوا ہے، ان سب نے ان تمام افواہوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ وزیر اعلیٰ جام کمال خان کے ویژن سے، ان کی کارکردگی سے، ان کی جو پلاننگ ہے اس سے لوگ خوفزدہ ہو کے عدالتوں میں غیر ضروری قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے حکومت کی جو ترقیاتی اسکیمات ہیں، جو PHDP ہے یا جو سوشل اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے حکومت کا، ان سب کے خلاف وہ حکم امتناعی کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام متاثر ہوں اور اگلے جون تک ان منصوبوں پہ عمل درآمد نہ ہو۔ اگر یہ ان منصوبوں پہ عمل درآمد ہوا، اگر وزیر اعلیٰ جام کمال خان صاحب اسی طرح چلتے رہے، تو ان حزب اختلاف کی جماعتوں کو، ان کے قائدین کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، اور انہی سلسلے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ اس قسم کی سیاسی بے چینی کے لیے بے بنیاد پروپیگنڈے کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جو آپ نے میڈیا کی بات کی، دیکھیں آپ جیسے فرض شناس لوگوں کا، میڈیا چینلز کا، خصوصاً جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں یا اخبارات ہیں، ان کا تو یہ سول سوسائٹی کا کریم ہے، اور ان کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ کم از کم ایک ریئلٹی کو ہمیں عوام کے سامنے لانا چاہیے کہ جو واٹس ایپ ہے، جو سوشل میڈیا ہے، اس نے عوام اور حکومت کے درمیان، عوام اور وزیر اعلیٰ کے درمیان فاصلے کو ختم کر دیا ہے۔ اب ہر عام و خاص وزیر اعلیٰ تک اپنا گلہ شکوہ پہنچا سکتا ہے، اپنی تجویز پہنچا سکتا ہے، ان سے سوشل اینڈ پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے۔ کم از کم اس ایک اسپیکٹ کو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ تو اپریشیٹ کرتے، لیکن بدقسمتی سے PDM کی طرح ہمارے میڈیا میں بھی اور دیگر سوسائٹی کے کچھ عناصر ایسے ہیں کہ وہ اس حکومت کی استحکام سے خوفزدہ ہے، اور وہ اس طرح پروپیگنڈوں کو ہوا دے رہے ہیں، جس پہ مجھے بہت افسوس ہے۔ میں آپ کی اس بات سے سر ڈس ایگری کروں گا۔ اگر آپ میرے پیچھے والے بیک میں جو میں نے پروگرام کیے تھے، اور جب وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب لگے اور انہوں نے یہ انیشیٹو لیا واٹس ایپ والا، میں وہ پہلا شخص تھا جنہوں نے اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے جو ایک سسٹم تھا زمانہ قدیم کا کہ فائل 4 مہینے گم ہے، اب وہ سیکنڈوں میں جائے گی اور اس پر عمل ہوگا۔ ہم نے اسے اپریشیٹ کیا، ہم نے کہا آج کے دور میں ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے وہ چیز پھر اس طریقے سے نہیں ہو پائی۔ پھر یہ ہے کہ میٹنگ ہوتی ہے،
وزیر صاحبان یا جو بیوروکریٹ ہیں چند چنے وہ جاتے ہیں بریف کرتے ہیں، جام صاحب ان کی باتوں پر مکمل عمل کر لیتے ہیں، جو حقیقت زمینی گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ ہمارا گلہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں اور ہم خوش ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب ٹویٹر یوز کریں، واٹس ایپ یوز کریں، لیکن صرف اس حد تک نہ رہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز میں آئیں، دیکھیں یہاں پر کیسے روڈ بن رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے عدالت روڈ کیسے بنا، آپ کے سامنے ہے جناح روڈ کی کیا کنڈیشن ہے۔ تو ہمارا تو کہنے کا مقصد یہی تھا، تو ہم تو خوش ہیں، لیکن جام صاحب بھی گراؤنڈ پر آئیں، کچھ دیکھیں۔ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو جام صاحب گراؤنڈ پہ بھی نظر آتے ہیں، وہ خود چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ خود بھی ایک چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ صدیوں پرانا ایک نظام جو آ رہا ہے اس کو چینج کرنے میں وقت تو لگے گا۔ اگر ہم 2 سال کی حکومت سے 50 سال کی کارکردگی کا ایکسپیکٹیشن کریں، یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اب 2 سال کا کسی بھی حکومت کا پیریڈ اٹھا کے اس کو کمپیئر کریں وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی حکومت کے 2 سال سے، تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور خاص کر 2 باتوں کا ذکر میں ضرور یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں۔ امن امان تھوڑا سا ماضی قریب میں چلے جائیں، اس حکومت سے پہلے کوئٹہ کے کیا حالات تھے، بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے کیا حالات تھے، ایسے علاقے آپ کے بلوچستان میں تھے جہاں پہ قومی پرچم اٹھانا، قومی ترانہ گانا ایک بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا کہ تربت میں بھی وزیر اعظم نے وہاں پہ دورہ کیا، اتنی بڑی شخصیات، یعنی بھٹو کے بعد یہ پہلا وزیر اعظم تھا جس نے دورہ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان نہ صرف کوئٹہ بلکہ تربت اور بلوچستان کے دیگر تمام دور دراز علاقوں کے امن امان کو وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی حکومت نے اتنا انشور کیا ہے کہ اب وہاں پہ اتنی بڑی VIP موومنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ غریب لوگ بھی سکون اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدعنوانی کو جو لگام اس حکومت میں لگا ہے وہ بھی آپ کو ایک ریئلٹی کے طور پہ ماننا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ ابھی تک تو جام صاحب کی 3 سال ہے، اگر یہ سازشی عناصر تھوڑے سے اپنے سازشوں سے باز رہیں اور پارلیمنٹ کے معاملات کو عدالتوں میں نہ لے جائیں، یا پھر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اس ہنگامی حالت میں جو کہ کرونا کے SOP کے حوالے پہ سے بڑی مشکل سے پاکستان خصوصاً بلوچستان اور KP کے عوام کو جس طریقے سے SOPs کا عادی بنایا گیا، جس طرح اسٹیک پہ مشکل سے لایا گیا، اب نام نہاد جلسوں کی بنیاد پہ نہ صرف SOPs کو اڑایا جا رہا ہے بلکہ اس قوم کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ نہ کرونا تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارے کچھ سابقہ حکمران جو کہ اس ٹائم خود سیاسی بحران کے شکار ہیں، جو کہ اس ٹائم مجرم ٹھہرائے جا چکے ہیں، جو وہ ایک سیاسی خودکشی کر رہے ہیں، جو ملک کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، جو ملک کی بقا کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں، ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ملک ایک بار پھر کرونا میں ڈوب جائے اور یہاں پہ معاشی، مالی اور صحت کے حوالے سے ایک وہ بحران سر اٹھائے جس کو پوری قوم سنبھل نہ سکے اور ان کے اغراض و مقاصد پورے ہوں جو کہ بیرونی ایجنڈے پہ قائم ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ امیر محمد خان ترین صاحب، جو لائسن اسسٹنٹ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کیے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا ان کے بارے میں، پارٹی جوائن کرنے کے بارے میں، بلوچستان حکومت کی کارکردگی کے بارے میں اور متوقع نتائج کے بارے میں۔ آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں، اسپیشلی ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔